حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا، اور وہ پیرالسس فالج آپ کو ہو گیا تھا، پیرالسس کا مرض آپ کو لاحق ہو گیا، اور اس کیفیت کے اندر، اس بیماری کے اندر آپ نے اپنا مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مشہور قصیدہ بردہ شریف آپ ہی نے لکھا تھا، اور فالج کی کیفیت تھی، اور جب آپ نے یہ قصیدہ بردہ شریف لکھا اور آپ فالج کی کیفیت میں ایک دن آپ سو گئے تو دل کی آنکھیں کھل پڑیں، اور دل کی آنکھیں کھلیں، اور آقا دو جہاں کی، شاہ سوار لامکاں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جسم مبارک کے اوپر ایک چادر رکھ دی، اور بعد میں جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اس چادر کو اپنے اوپر موجود پایا، اور آپ کا فالج کا جو مرض تھا، جو پیرالسس آپ کو ہوا تھا، وہ بھی وہاں کیور ہو چکا تھا۔ اور یہ درود شریف کی برکت بھی ہے، کیونکہ قصیدہ بردہ شریف ہے کیا؟ قصیدہ بردہ شریف تو ایک درود ہے، یہ تو درود و سلام ہے، یہ تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ایک انداز ہے، یہ تو ایک اپنے محبوب کو منانے کا طریقہ ہے۔ اور بعد میں آپ کے زمانے کے جو قطب الاقطاب تھے، شیخ ابو رجا، جو قطب الاقطاب تھے اس زمانے کے، وہ آپ کے آستانے پہ تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ امام شرف الدین بوسیری، مجھے بھی ایک کاپی اس قصیدہ بردہ شریف کی دیجیے جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھا۔ یہ سن کر امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ آپ چونک پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی ایسا قصیدہ بردہ شریف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھا ہے؟ بخدا میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اور یہ صرف میں ہی جانتا تھا، یا میرا خدا جانتا تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا کوئی قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ قطب الاقطاب حضرت شیخ ابو رجا آپ فرمانے لگے کہ کل رات کی بات ہے، کل رات کی بات ہے کہ کچہری لگی تھی آقا دو جہاں کی، کچہری لگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کچہری میں بھی بیٹھا یہ کلام سن رہا تھا، وہاں بیٹھا میں بھی سن رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت اور خوشی کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف کو سماعت فرما رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں خوشی کے اندر۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف ہے کیا؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حاضری کا انداز ہے، یہ تو درود و سلام ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشقوں کا درود و سلام سنتے ہیں، اپنے عاشقوں کا لکھا ہوا درود و سلام پڑھتے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محبت سے سماعت فرماتے ہیں، اور یہی ایک عاشق اور محبوب کے لیے اس کا ذریعہ ہے، اس کا مقصد ہے، اور اس کی منزل ہے کہ آقا دو جہاں اس سے راضی ہو جائیں، ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔